وہ چہرے پہ جو اطمینان تھا، وہ جو رخساروں پہ سرخی تھی، وہ جو زبان پہ شکر کے کلمات تھے، وہ جو جنازوں پہ جنازے اٹھا کر بھی اللہ سے مناجات تھی، یہ ثابت کر رہا تھا کہ اللہ ہے۔ یہ کس کو راضی کر رہے ہیں؟ یہ کس کو خوش کرنے کے لیے آئے ہیں؟ جی جب حضرت علی اصغر کا لاشا جب کوئی مانگتا تھا نا آپ سے کہ بچہ دے دیں ہمیں، تو دیتے نہیں تھے۔ سب سے پہلے جناب زینب نے مانگا تھا۔ جب لاشا لائے نا حضرت علی اصغر کا، تو بی بی نے فرمایا تھا بھائی یہ مجھے دے دو۔ امام نے جیسے وہ مانگ رہی تھی ایسے ہی سینے سے لگا لیا۔ حتیٰ چھوٹی بہن سکینہ نے کہا بابا مجھے دے دے میرا بھائی، تو امام نے پیشانی کا بوسہ دے کے پھر سینے سے لگا لیا۔ مقتل کہتا ہے کہ حسین مولا علی اصغر کا لاشا چھوڑ نہیں رہے تھے، کسی کو نہیں دے رہے تھے۔ تب ایک آواز آئی، گویا اللہ کا پیغام آیا، اور آواز یہ تھی دع الحسین حاضر رضی، اے حسین اس بچے کو چھوڑ دو، جنت کی حوریں اس کا انتظار کر رہی ہیں، تاکہ وہاں اس کو گودوں میں لیا جائے، تم اسے چھوڑ دو۔ تو اس وقت امام حسین نے ایک جملہ فرمایا تھا مناجات کا، اور جملہ یہ تھا کہ حون علی انہ بعین اللہ، مجھ پہ یہ اتنی گراں مصیبت، اتنی بڑی مصیبت، یہ پہاڑ جیسی مصیبت مجھ پہ آسان ہو رہی ہے کہ اللہ مجھے دیکھ کر آئے۔ کیونکہ جب آواز آئی نا دع الحسین، اے حسین اسے چھوڑ دو، اسے دے دو، جس کی گود میں جو دل مانگ رہا ہے اسے دے دو، تب اللہ کے لیے فرمایا کہ اب مجھے یہ مصیبت آسان ہو رہی ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میری اس مصیبت کو اللہ دیکھ رہا ہے۔ ہاں عزادارو، امام نے لاشیں تو بہت اٹھائے، مگر سب سے زیادہ اس لاشے پہ حسین روئے ہیں۔ وہ کون سا؟ علی اصغر کا لاشا، وہ شش ماہے کا لاشا، وہ چھوٹے سے بچے کا لاشا۔ جی ایک جوان 6 محرم کو میرے پاس آیا، کئی سال پہلے کی بات ہے، مجھ سے کہنے لگا مولانا میں مچھلی خرید کر لایا ہوں۔ میں نے بڑی بہن سے کہا باجی مجھے مچھلی تل دو، تو دادی بیٹھی ہوئی تھی تخت کے اوپر، آواز آئی بیٹا محرم میں مچھلی نہیں کھاتے۔ تو میں نے دادی سے کہا دادی محرم ہو یا ربیع الاول حلال تو حلال ہے، یہ کیا بات ہوئی کہ محرم میں نہیں کھاتے اور ربیع الاول میں کھا لیتے ہیں؟ تو دادی نے کہا بیٹا تم جوان آج کے لوگ ہو نا، آج کے لوگ، آج کے بچے ہماری بات کہاں مانتے ہیں، تم جاؤ جا کے مولانا سے پوچھ کے آ جاؤ۔ وہ مجھ سے پوچھ رہا تھا مولانا میں مچھلی کھا لوں، اور میں رو رہا تھا۔ میں نے کہا دادی کی بات مان لو، میں اتنا بڑا عالم نہیں ہوں، مجھے اس کا جواب نہیں آتا۔ کہنے لگا میں سمجھا نہیں۔ میں نے کہا دادی کی بات مان لو، امام حسین نے علی اصغر کے تڑپنے کو مچھلی کے تڑپنے سے تعبیر کیا ہے۔ اما ترونا کیف یتلظی، دیکھ نہیں رہے میرا بچہ مچھلی کی طرح منہ کھولتا ہے، مچھلی کی طرح منہ بند کرتا ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت میں، ہمیں رونے رلانے والوں میں قرار دے۔ جب اس نونہال اس شیرخوار بچے کا ذکر ہونا تو جناب رباب کو ضرور سلام کیا کریں۔ بڑا حوصلہ تھا اس ماں کا جس نے اپنے اس بچے کو اجلا سا کرتا پہنا کر، بال جھنڈولوں میں کنگھی کر کر، آنکھوں میں سرما دے کر، پیشانی کا بوسہ دے کر۔ اور علامہ ذیشان رجوادی کا بڑا دل چیرنے والا جملہ ہے، وہ کہتے ہیں جب کنگھی کر لی، آنکھوں میں سرما دے دیا، اجلا سا سفید کرتا پہنا دیا، تو علی اصغر کی پیشانی کا بوسہ دیتے وقت جناب رباب نے فرمایا اگر جنت میں دادی نے پوچھ لیا کہ تمہاری ماں نے تمہارا منہ نہیں دھلایا تو کہہ دینا میری ماں کے پاس پلانے کو پانی نہیں تھا۔ اور میر انیس کہتے ہیں کہ بنا کر شکل مجاہد کی لے چلے شبیر، الٹ دیا علی اصغر کی آستینوں کو، ایسے لے کر گئے کہ جیسے ایک مجاہد میدان میں جا رہا ہو۔ اور اس بچے کو پانی پلانے لے گئے تھے مگر تیر مار دیا اس بچے کو۔ حضرت مختار نے جب حرملہ کو گرفتار کیا نا تو پوچھا تھا کہ اے حرملہ تو نے کیا کیا ہے کربلا میں، کہ حسین کے بچے اہل بیت تیرے مرنے کے لیے کہتے ہیں کہ وہ کب مرے گا، تو نے کربلا میں کیا کیا تھا، تجھے یاد کر کر کے روتے ہیں۔ تو کہنے لگا میں نے 3 ایسے تیر چلائے جن تیروں نے اہل بیت کو رلا ڈالا۔ میں نے پہلا تیر عباس کے مشک میں مارا، میرا تیر لگنا تھا کہ عباس کے مشک سے پانی بہنا شروع ہو گیا۔
اور عباس پانی نہیں لے جا سکے، اور میں نے دوسرا تیر علی اصغر کے گلے پہ مارا۔ پھر کہتا ہے میں نے تیسرا تیر اس وقت چلایا جب حسین گر نہیں رہے تھے، جب حسین گھوڑے سے گر نہیں رہے تھے، اتنے زخم لگ گئے تھے، کتنی تلواریں لگ گئی تھیں مگر حسین گر نہیں رہے تھے۔ اس وقت مجھے کہا گیا کہ کسی طرح حسین کو گراؤ، تو میں نے ایک تیر سے شعبہ مارا جو حسین کے سینے پہ لگا اور کمر سے نکل رہا تھا۔ عجیب جملہ ہے مقتل کا، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ وہ جو تیر امام کے سینے پہ لگا وہ سے شعبہ 3 پھلوں والا تیر تھا، وہ امام کی کمر سے نکل رہا تھا۔ امام نے بہت چاہا کہ اسے باہر نکالے، وہ باہر نہیں نکل رہا تھا، تو امام نے اس کی چوب کو توڑا، اس کی ڈنڈی کو توڑا، اور پھر گھوڑے سے کہا اے ذوالجناح مجھ سے اب بیٹھا نہیں جا رہا، مجھے زمین کربلا پہ اتار دے۔ گھوڑے نے گھٹنے ٹیک دیے۔ جن کے مذہب میں رونا جائز ہے وہ تکلف کر کے نہ روئیں، اور جنہیں آنسو نہیں آ رہے وہ اللہ سے آنسو مانگیں۔ میں اب جو پڑھنے جا رہا ہوں مقتل کربلا کا عجیب منظر ہے۔ امام نے گھوڑے سے فرمایا ذوالجناح مجھ سے بیٹھا نہیں جا رہا۔ گھوڑے نے اپنے گھٹنے ٹیک دیے۔ امام زین سے زمین کی طرف آئے۔ رونے والوں، امام نے زین تو چھوڑ دی مگر زمین تک آنے میں بہت دیر لگی۔ تیروں پر معلق بدن رہا زہرا کے لال کا۔ ادھر جیسے ہی ذوالجناح کی پشت سے امام اترے، پسر سعد کی آواز آئی خبردار کوئی ذوالجناح کو تیر نہ مارے۔ میں نے بچپن میں نبی کو اس پہ بیٹھے دیکھا ہے۔ رونا اسی بات کا ہے، اسے نبی کی سواری یاد رہی، نبی کا سوار یاد نہیں رہا۔ کہا خبردار کوئی ذوالجناح کو تیر نہ مارے، اسے پکڑ کر لاؤ، میں تبرک کے طور پر اپنے پاس رکھوں گا۔ سپاہی آگے بڑھتے تھے، 2 4 سپاہی اسے پکڑنے کے لیے، مگر ذوالجناح کسی کے قابو میں نہیں آتا تھا، زخمی کر دیتا تھا، غصے میں تھا، بفرا ہوا تھا، غم میں تھا، غم زدہ تھا، ماتمی تھا کہ ایک مرتبہ جب 80 سپاہیوں کو ذوالجناح نے زخمی کر دیا، جو قریب جاتا تھا یہ اسے زخمی کر دیتا تھا، تو پسر سعد کی آواز آئی پیچھے ہٹ جاؤ، دیکھو یہ کرتا کیا ہے۔ جب سپاہی پیچھے ہٹے تو اس نے دائیں بائیں دیکھنا شروع کیا، اس سے احساس ہوا کہ یہ امام حسین سے دور ہو گیا ہے، اور پھر دوڑا اسی طرف جہاں امام کو اتارا تھا، مگر عزاداروں اسے پہنچنے میں دیر ہو گئی تھی۔ امام کی گردن کو کاٹا جا چکا تھا، امام کے سر کو کاٹا جا چکا تھا۔ یہ جب لاشوں کے درمیان آیا تو لاشوں کو سونگھنے لگا، اور ایسے سونگ رہا تھا جیسے اپنا پھول تلاش کر رہا ہو، اور اسی لاشے پہ رکا جو امام حسین کا لاشا تھا۔ امام کی رگوں سے خون نکل رہا تھا، اس نے اپنی پیشانی کو امام کے خون سے رنگین کیا، اور زمین کربلا پہ ایسے پیر مارنے لگا جیسے ماتم کر رہا ہو، اور ایسے آوازیں نکالنے لگا جیسے نوحے پڑھ رہا ہو، اور پھر اس کے بعد یہ کربلا کے میدان میں گھومنے لگا کہ اچانک دوڑا ہے خیموں کی طرف۔ آپ نے بہت سنا ہوگا کہ بیٹیوں کو باپ سے بڑا پیار ہوتا ہے، آپ نے بہت دیکھا ہے کہ بیٹیاں باپ سے بہت پیار کرتی ہیں۔ میں نے کربلا کے مقتل میں دیکھا ہے ذوالجناح ڈھونڈ رہا تھا سکینہ کہاں ہے، اسی خیمے پہ جا کے رکا جس خیمے میں بی بی سکینہ تھی۔ جب بابا کے گھوڑے کی آہٹ سنی تو بی بی باہر آئی اور گھوڑے کی گردن پہ ہاتھ رکھ کے ایک ہی سوال کیا، یا جواد ابی ہل سقیا ابی ام قتل عطشانا، اے میرے بابا کے با وفا گھوڑے مجھے اتنا بتا دے پانی پلا کر مارا؟ میرا بابا پیاسا بہت تھا، میرے بابا کو پانی پلا کر مارا یا پیاسا مارا؟